اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے جد اطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک کھجور جتنا لمبا شخص مسجد میں داخل ہوا، اور جب وہ پاؤں اٹھا کر رکھتا تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز بلند ہوتی۔ اس وقت آن حضرت نے فرمایا، لوگو، اس شخص کا تعلق اولاد آدم سے نہیں ہے۔ حاضرین نے کہا، تو کیا یہاں آدمی کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بہرحال یہ انسانوں کی صنف سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ شخص آن حضرت کے قریب ہوا اور اس نے آپ پر سلام کیا۔ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سلام کیا۔ پھر آن حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں۔ آن حضرت نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ آپ میری عمر کا اس بات سے خود ہی اندازہ لگائیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت لڑکا تھا، مجھے باتوں کی سمجھ تھی اور میں جنگلوں میں پھرا کرتا تھا اور قطع رحمی کا حکم دیا کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اگر تو ان عادات پر باقی ہے تو پھر تو انتہائی بد سیرت ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، میں خدا کے فضل سے توبہ کر چکا ہوں اور میں مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے کس کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور ایمان قبول کیا تھا؟ اس نے کہا، میں نے نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی اور انہی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، اور میں نے انہیں ان کی بد دعا کی وجہ سے ملامت بھی کی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے خود بھی اس پر ندامت محسوس ہوئی ہے اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے قرار پاؤں۔ پھر میں نے ان کے بعد ہود علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور میں ان کی نماز پڑھتا تھا، اور ہود نے مجھے اپنے جد امجد ادریس کے کچھ صحائف کی بھی تعلیم دی تھی، اور میں مسلسل ہود کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کی بدکار قوم پر آندھی کا عذاب نازل کیا تھا، اور خدا نے انہیں اور مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ہود کے بعد میں صالح نبی کے ساتھ بھی رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کی قوم پر زلزلے کا عذاب نازل کیا، اور اللہ نے اس عذاب سے انہیں اور ہود کے بعد میں صالح نبی کے ساتھ بھی رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کی قوم پر زلزلے کا عذاب نازل کیا، اور اللہ نے اس عذاب سے انہیں اور مجھے محفوظ رکھا۔ صالح کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات کی اور میں ان کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ خدا کے نازل کردہ صحائف کی مجھے بھی تعلیم دیں، چنانچہ انہوں نے میری درخواست قبول کی تھی اور انہوں نے مجھے اپنے صحائف کی تعلیم دی تھی۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، اور جب مشرکین نے انہیں آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی میں تبدیل کیا تو میں اس وقت بھی وہیں موجود تھا، اور میں ان کا ہمدرد تھا اور ان کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ پھر میں یعقوب کے ساتھ رہا، اور جب یعقوب کے بیٹوں نے آپ کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، اور میں کنویں میں انہیں تسلیاں دیتا رہا۔ پھر میں یعقوب کے ساتھ رہا، اور جب یعقوب کے بیٹوں نے آپ کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، اور میں کنویں میں انہیں تسلیاں دیتا رہا۔ اور جب وہ کنویں سے نکلے اور بادشاہ بنے، اور جب ان کے والدین ان کے پاس آئے، اس تمام عرصے میں ان کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ کے بھائی موسیٰ سے ملاقات کی، اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے تورات کی تعلیم دیں۔ انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے وصی یوشع بن نون کے ساتھ رہا، اور یوشع کی وفات تک میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں آپ کے بھائی داؤد کے ساتھ رہا، اور میں نے ان سے زبور سیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہوں نے مجھے زبور کی تعلیم دی تھی۔ پھر میں سلیمان بن داؤد کے ساتھ رہا، اور ان کے بعد ان کے وصی آصف بن برخیہ بن سمیہ کے ساتھ رہا۔ الغرض میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں عیسیٰ کی صحبت میں رہا۔ اس وقت میں آپ کو جملہ انبیاء سابقین اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرگزشت سننے کے بعد فرمایا، میری طرف سے بھی اللہ کے جملہ انبیاء اور رسول اور بالخصوص میرے بھائی عیسیٰ کو سلام پہنچے، اور جب تک آسمان و زمین قائم ہیں ان تمام بزرگوار شخصیات پر سلام ہو، اور حام بن ہیم تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تو نے وصیت کی حفاظت کی اور امانت کی ادائیگی کی، اب اگر تجھے کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کر۔ حام بن ہیم نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو حکم صادر فرمائیں کہ وہ آپ کے بعد آپ کے وصی کے فرمان کی مخالفت نہ کرے۔ میں نے گزشتہ امتوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اوصیاء کی نافرمانی کی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا، حام، کیا تو میرے وصی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ان کا حلیہ سنا ہے اور کتب سابقہ میں ان کی صفات اور ان کا نام پڑھا ہوا ہے، چنانچہ میں جب انہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ حضرت نے فرمایا، اس محفل میں نگاہ کرو، کیا تمہیں میرا وصی اس وقت یہاں دکھائی دیتا ہے؟ اس نے دائیں بائیں پوری محفل پہ نگاہ دوڑائی اور کہا، یا رسول اللہ، اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا، آدم کا وصی کون تھا؟ اس نے کہا، شیس علیہ السلام۔ فرمایا، شیس کا وصی کون تھا؟ کہا، انوش۔ انوش کا وصی کون تھا؟ کہا، کینان۔ کینان کا وصی کون تھا؟ کہا، مہلائیل۔ آپ نے فرمایا، مہلائیل کا وصی کون تھا؟ کہا، اود۔ اود کا وصی کون تھا؟ نبی مرسل ادریس۔ آپ نے فرمایا، ادریس کا وصی کون تھا؟ کہا، متلوشخ۔ متلوشخ کا وصی کون تھا؟ لمک۔ لمک کا وصی؟ ہم نے کہا، اللہ کا سب سے بڑا ذاکر اور شاکر حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کا وصی کون تھا؟ سام بن نوح۔ فرمایا، سام کا وصی کون تھا؟ کہا، ارفخشد۔ ارفخشد کا وصی کون تھا؟ غابر۔ غابر کا وصی کون تھا؟ کہا، صالح۔ صالح کا وصی کون تھا؟ کہا، کانے۔ رسول نے فرمایا، کانے کا وصی کون تھا؟ کہا، اشرو۔ اشرو کا وصی کون تھا؟ ارغو۔ فرمایا، ارغو کا وصی کون تھا؟ کہا، تاخور۔ آپ نے فرمایا، تاخور کا وصی کون تھا؟ تارخ۔ آپ نے فرمایا، تارخ کا وصی کون تھا؟ ہم نے کہا، اس کا کوئی وصی نہ تھا، اللہ نے اس کی صلب سے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے بالکل سچ کہا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا وصی کون تھا؟ کہا، اسماعیل۔ اسماعیل کا وصی کون تھا؟ کیدار۔ کیدار کا وصی کون تھا؟ بنت۔ بنت کا وصی کون تھا؟ حمل۔ حمل کا وصی کون تھا؟ کہا، اس کا کوئی وصی نہ تھا، اس کی بجائے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو گھرانہ اسحاق کی طرف منتقل کر دیا، اور اسحاق کا وصی یعقوب تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے بالکل سچ کہا، اب بتا ان کے اوصیاء کی کیا ترتیب تھی؟ ہم نے کہا، یعقوب کا وصی یوسف، یوسف کا وصی موسیٰ، موسیٰ کا یوشع بن نون، یوشع کا وصی داؤد، داؤد کا وصی سلیمان، اور سلیمان کا وصی اسف بن برخیہ، اور عیسیٰ کا وصی شمون الصفا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تو نے میرے وصی کا ذکر اور اس کے اوصاف کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں کہیں پایا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تورات میں آپ کا نام ومیز ہے، اور آپ کے وصی کا نام ایلیا ہے۔ انجیل میں آپ کا نام خمیاتا ہے، اور آپ کے وصی کا نام ہیدار ہے، اور زبور میں آپ کا نام ماہ ہے، اور آپ کے وصی کا نام فارکلیتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، ومیز کا کیا معنی ہے؟ ہم نے کہا، اس کا معنی ہے طیب و طاہر۔ آپ نے فرمایا، خمیاتا کا کیا مفہوم ہے؟ ہم نے کہا، اس کا معنی ہے مصطفیٰ، یعنی چنا ہوا۔ آپ نے فرمایا، ماہ کا کیا مفہوم ہے؟ ہم نے کہا، اس کا معنی ہے ہر کفر و شرک کو مٹانے والا۔ رسول پاک نے فرمایا، تورات میں میرے وصی کا نام ایلیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے کہا، اس کا مفہوم ہے ولی، کیونکہ آپ کے بعد ولی ہوگا، اسی لیے تورات میں اسے ایلیا کہا گیا ہے۔ فرمایا، میرے وصی کا نام انجیل میں ہیدار ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم نے کہا، اس کا معنی ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ رسول پاک نے فرمایا، میرے وصی کا نام زبور میں فارکلیتا ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے اپنے رب کا محبوب۔ رسول خدا نے فرمایا، ہاں، اگر تو اسے دیکھ لے تو کیا اسے پہچان لے گا؟ ہم نے کہا، جی ہاں، آپ کے وصی کے سر کی کھوپڑی گول ہے، اس کا معنی ہے ہر کفر و شرک کو مٹانے والا۔ رسول پاک نے فرمایا، تورات میں میرے وصی کا نام ایلیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے کہا، اس کا مفہوم ہے ولی، کیونکہ آپ کے بعد ولی ہوگا، اسی لیے تورات میں اسے ایلیا کہا گیا ہے۔
فرمایا میرے وسیع کا نام انجیل میں ہیدار ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حام نے کہا اس کا معنی ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ رسول پاک نے فرمایا میرے وسیع کا نام زبور میں فارکلیتا ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے اپنے رب کا محبوب۔ رسول خدا نے فرمایا حام اگر تو اسے دیکھ لے تو کیا اسے پہچان لے گا؟ حام نے کہا جی ہاں، آپ کے وسیع کے سر کی کھوپڑی گول ہے اور وہ معتدل قامت کا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، وہ شجاعت کے بیشے کا شیر ہے، اس کی آنکھیں بڑی اور روشن ہیں، اس کی پنڈلیاں پتلیاں اور اس کے کندھے چوڑے ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے سلمان سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے بھائی علی کو یہاں بلا لاؤ۔ جب حضرت علی تشریف لائے اور حام کی نگاہ جیسے ہی حضرت کے چہرے پر پڑی تو اس نے بے ساختہ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا وسیع یہ ہے، آپ اپنی امت کو حکم دے کہ وہ آپ کے بعد ان کی نافرمانی نہ کرے، اگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا حام میں اپنی امت کو یہ بات بتا چکا ہوں، کیا اس کے علاوہ تیری کوئی اور حاجت ہے تو میں اسے پورا کروں؟ حام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن مجید کی چند صورتوں کی تعلیم دیں اور اپنے سنن و شرائع بیان فرمائیں تاکہ میں آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کی نماز پڑھ سکوں۔ نبی اکرم نے حضرت علی کو آواز دے کے فرمایا ابو الحسن اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے تعلیم دو۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے اسے سورہ فاتحہ، معوذتین، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور آل عمران، سورہ اعراف، انعام اور انفال کی کچھ آیات اور مفصلات میں سے 30 صورتوں کی تعلیم دی، پھر وہ ہم سے غائب ہو گیا۔ بعد ازاں جنگ صفین میں ہمیں لیلۃ الحریر کو دکھائی دیا۔ جب لیلۃ الحریر کو شدید جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی، کسی نے پکار کر کہا امیر المومنین اپنے سر سے خود ہٹائیں کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سر پر بال کم ہوں گے۔ میں نے جواب میں کہا میں وہی ہوں، اور میں نے اپنے سر سے خود ہٹائی۔ پھر میں نے کہا آواز دینے والے ہمارے سامنے آؤ، خدا تم پر رحم کرے۔ میرے کہنے پر ظاہر ہوا، میں نے دیکھا وہ حام بن ہیم تھا۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کا ممنون احسان ہوں، میں آپ کا وہی شاگرد ہوں جسے آپ نے اللہ کی کتاب کی تعلیم دی تھی، اور میں آپ پر اور محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا تھا۔ پھر اس نے حضرت پر سلام کیا اور آپ سے گفتگو کی، اور صبح ہونے تک وہ حضرت کے شانہ بشانہ شریک ہو کر جنگ کرتا رہا، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ عرصہ بعد اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا حام بن ہیم شہید